جاؤں گا، لیکن پھر بھی فرمایا یہ بات والدین کہے اور تم اپنے بازو چڑھا دو، اس بات کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یعنی والدین کہو، والدین کہے کفر کرو، شرک کرو اور تم بازو چڑھا دو کہ ابا جان یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، میں کفر کروں، میں کافر ہو جاؤں، میں غیر مسلم ہو جاؤں۔ فرمایا اس جملے کے اوپر والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آنا، اپنے والدین کو یہ نہیں کہنا ابا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا اگر یہ جملہ بھی کہہ دیا تو تم نے والدین کی نافرمانی کی۔ اور اسی طرح میرے دوستو جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کے بارے میں مولانا عاشق الہی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر والدین کی نافرمانی کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا ایک شخص ایسا تھا جس نے اپنے والدین کی ایسی نافرمانی کی، والد نے اس کو ایسا تنگ کیا، والدین سے تنگ آ کر اس نے اپنے باپ کو ایک کپڑے کے اندر، ایک گچھڑی کے اندر ڈال دیا۔ یعنی جیسے ہم دنیا کے اندر کسی جگہ کے اوپر سامان لے جانے کی کوشش کریں تو سامان کو گچھڑی کے اندر، کسی شاپر کے اندر، کسی کپڑے کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو باندھ لیتے ہیں، تو اس نے اسی طرح اپنے والد کو ایک گچھڑی کے اندر باندھا اور اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ کر ایک دریا کے اوپر لے گیا۔ جب دریا کے پاس پہنچا، دریا کے قریب پہنچ گیا تو والد کو کہنے لگا ابا جان اب میں آپ کو اس دریا کے اندر ڈال دوں گا، اس دریا کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو باپ رو کر کہنے لگا میرے بیٹے دریا کے اندر اگر تو ڈالنا چاہتا ہے مجھے اس جگہ کے اوپر نہ ڈال، آگے پیچھے کر کے ڈال دے۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان ڈالنا دریا کے اندر ہے، ادھر ادھر کیا بات ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا بیٹا میں دنیا کے اندر ایک بات سنتا آیا ہوں کہ دنیا مقافات عمل کی چیز ہے، یعنی دنیا کے اندر جو آدمی جو چیز بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے گندم بوئی ہے تو گندم ہی کی فصل اٹھائے گا، اگر چاول بیجے ہیں تو چاول ہی کی فصل کاٹے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین کے اندر دانا ڈالے اور چاولوں کی فصل اٹھائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بیٹے میں دنیا کے اندر یہی سنتا آ رہا ہوں کہ دنیا مقافات عمل کی چیز ہے۔ میں نے بھی ایک دن اپنے والد کو تنگ آ کر اسی طرح اس کی گچھڑی باندھی تھی، اسی طرح اس کو اپنے سر کے اوپر اٹھا کر دریا کے اوپر لے گیا تھا اور اس کو دریا کی اسی جگہ کے اوپر ڈالا تھا۔ بیٹا مجھے اس جگہ کے اوپر نہ ڈال، آگے پیچھے کر کے مجھے پھینک دے۔ تو بیٹے کی چیز نکل گئی، باپ کے پاؤں پکڑ لیے، نیچے بٹھایا اور باپ کی خدمت کرنے لگ گیا۔ فرمایا ابا جان مجھے معاف کر دیں، مجھے بات سمجھ کے اندر آ گئی، میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اپنے رب سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور آج کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں ٹھکراؤں گا، آج کے بعد آپ کی کسی بات کا میں مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ میرے دوستو یہ تھا مقافات عمل۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ، ایسے بچے پائے جاتے ہیں جو والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، باپ کوئی بات کرے تو اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس انداز کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جیسے کتے کی طرح کتا کسی انسان کو جب کسی چیز کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو باپ کے ساتھ اس انداز سے بات کرتے ہیں۔ باپ کو ڈر لگتا ہے کہ بیٹے کو کوئی بات کہوں، ہو سکتا ہے بیٹا مجھے مارنا نہ شروع کر دے۔ اسی وجہ سے اکثر باپ یہی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹے کے سامنے کوئی بات اس طرح نہیں کرتے۔ میرے دوستو یہ دنیا مقافات عمل کی چیز ہے، جو انسان اپنے والدین کی خدمت کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک والدین کی خدمت کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 3 مرتبہ فرمایا امو کا اپنی ماں کا خیال کرو، اپنی ماں کا خیال کرو، اپنی ماں کا خیال کرو، اور 4تھی مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اپنے باپ کا بھی لحاظ کیا کرو، اپنے باپ کی بھی خدمت کیا کرو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے تحت اللہ کے پاک پیغمبر نے 3 مرتبہ جو والدہ کا تذکرہ کیا اور 4تھی مرتبہ والد کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ماں کی 3 خدمتیں ایسی ہیں کہ باپ اس کا تصور نہیں کر سکتا، اس کی اس تکلیف کو اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ان میں سے پہلی تکلیف فرمایا ماں کی جو پہلی خدمت ہے، فرمایا ماں 9 ماہ جو اپنے پیٹ کے اندر اپنے بچے کو پالتی ہے، فرمایا ماں اس کی جو تکلیف برداشت کرتی ہے۔ اگر انسان دنیا کے اندر 1 یا 2 کلو کا وزن اگر 1-2 گھنٹے اٹھا لے تو انسان کے بازو جواب دے جاتے ہیں، انسان تھک جاتا ہے، لیکن ماں 9 ماہ تک اپنے
اپنے بچے کو پیٹ کے اندر جو پالتی ہے، فرمایا باپ اس کی اس خدمت کا، اس کی اس تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور فرمایا دوسری خدمت ماں کی وہ ہے جو ہے، فرمایا ماں کو جب ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے، ماں کو جو زچگی آتی ہے، اس ماں کو زچگی آنے کی وجہ سے جو موت کی کشمکش ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا اس کا باپ اس کی اس تکلیف کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور فرمایا تیسری چیز، فرمایا ماں 2 سال تک جو اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگا کر رکھتی ہے، اس کو اپنے سینے کا دودھ پلاتی ہے، فرمایا باپ اس کا بھی اندازہ، اس کا بھی تصور نہیں کر سکتا، اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے حدیث کے اندر 3 مرتبہ یہی فرمایا، امو کا، اپنی ماں کا خیال کرو، اپنی ماں کا خیال کرو۔ اور 4تھی مرتبہ فرمایا اپنے باپ کا بھی لحاظ رکھا کرو، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ تمہارا باپ ہے۔ اگر تم میں سے کوئی چاہے اس دروازے کو کھول کر رکھے، اس دروازے سے داخل ہونا چاہے، تو اس کو چاہیے اپنے والدین کی خدمت کر لے، اور اگر چاہے کہ میں اس دروازے سے داخل نہ ہوں تو اپنے والدین کی نافرمانی شروع کر دے۔ اسی طرح میرے دوستوں، قرآن پاک کے اندر الحمد سے والناس تک جتنے قرآن کے اندر آیات ہیں، قرآن پاک کی ہر ایک آیت کا مطالعہ کر لیں تو قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس کے ادب کا، احترام کا حکم دیا، فرمایا وہ اللہ کے پاک پیغمبر ہے۔ لیکن اسی اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے حکم دے رہی ہے کہ میرے پاک پیغمبر، اگر تیرے والدین دنیا کی زندگی کے اندر، تیری زندگی کے اندر تجھے مل جائے تو تجھے حکم یہ ہے کہ تو اپنے والدین کی خدمت کر۔ میرے دوستوں، ساری چیزوں کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کا حق سب سے زیادہ تھا، لیکن اسی اللہ کے پاک پیغمبر کو یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تیری زندگی کے اندر تیرے والدین زندہ ہو، تجھے حق یہ ہے، تیرے لیے خدمت کا فیصلہ یہی ہے کہ تو اپنے والدین کی خدمت کر اور اپنے لیے جنت کو پالے۔ میرے دوستوں، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دی۔ فرمایا اے میرے صحابہ کرام، جو شخص اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرے گا تو جہاد کرنے کی وجہ سے اگر وہ شخص شہید ہو گیا، وہ قتل ہو گیا، تو ایسا شخص جنت کے اندر ضرور جائے گا، سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میں بھی جہاد کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کیا تیرے گھر کے اندر تیرے ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ اس نے فرمایا اللہ کے رسول، میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کیا ان کی خدمت کے لیے تیرا کوئی دوسرا بھائی ہے کہ گھر کے اندر کوئی اور ہے؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول، اس کی خدمت کے لیے اور گھر کے اندر نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اور ان کے لیے جہاد یہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر فی سبیل اللہ جہاد کرے تلواروں کے ساتھ، لیکن تیرے لیے جہاد یہی ہے، تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اگر تم اپنی والدہ کی خدمت کرے گا تیری جنت کا رب اعلان کر دے گا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جانے لگے، جب ان کی والدہ بھی وفات ہو گئی تو غیب سے ایک آواز آئی، اے موسیٰ آج ذرا سنبھل کر قدم رکھنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عادت کے مطابق کہا یا اللہ پہلی مرتبہ نہیں آ رہا، ہر روز میں کوہ طور پر آتا ہوں، یا اللہ ہر روز آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر سے جو آواز آئی، فرمایا اے موسیٰ آج سے پہلے جب بھی تو کوہ طور پر مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے آتا تھا تو تیری ماں تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتی تھی، یا اللہ میرا کلیم کو ہے تو تیرا پیغمبر لیکن جلالی طبیعت کا ہے، لیکن میرا بیٹا ہے، کیونکہ ماں کو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو ماں کہنے لگی یا اللہ ہے تو تیرا کلیم، ہے تو تیرا پیغمبر، لیکن ہے جلالی طبیعت کا، یا اللہ اگر تیری نافرمانی کر دے، تجھے کوئی سخت جملہ کہہ دے، یا اللہ میرے بیٹے کے اوپر گرفت نہ کرنا، اس کو سزا نہ دینا، یا اللہ میری دعا کو قبول کر لینا۔ میرے دوستو، یعنی والدین کی محبت کے بارے میں اللہ پیغمبر کو بھی حکم دے رہی ہے کہ اب جو تیرے اوپر سایہ رہتا تھا، جب تیری دعا تجھے ماں دیا کرتی تھی، آج تیری ماں اس دنیا کے اندر نہیں رہی، اب سنبھل کر آنا۔ میرے دوستو، میں اور آپ اگر چاہتے ہیں جنت اللہ پاک مجھے اور آپ کو عطا فرما دے تو والدین کی خدمت لازمی کرنی پڑے گی، اور اگر کسی کے والدین اس دنیا کے اندر نہیں رہے تو اس کے لیے فیصلہ یہی ہے، اس کے لیے